عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کے مختلف طبقات کو پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور آج تک چل رہا ہے، اور قیامت کے قائم ہونے تک چلتا رہے گا۔ ان طبقات میں ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں یہ واضح فرما دیا کہ وہ طبقہ روئے زمین پر آنے والے انسانوں کے طبقات میں سب سے بابرکت مقدس طبقہ ہے، اور ایسا طبقہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ وہ ایسا انسانوں کا طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی، وہ ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ اور فلاح پانے کی بشارت سنائی۔ ایسا طبقہ ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار اور کسوٹی قرار دیا، اور یہ سارے فضائل و مناقب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل ہونے والی اس آخری کتاب میں، جس کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں،
اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ دیا گیا اور یہ عقیدہ لازم ہے بغیر کسی قسم کے شک و شبہ کے کہ یہ کلام قرآن مجید، اس میں رائی کے دانے کے برابر کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نازل ہوا آج تک اسی کیفیت کے ساتھ اسی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ زیر و زبر اور نقطوں کی اس کے اندر نہ تحریف کی جا سکتی ہے، نہ کسی قسم کی کمی بیشی کا اس کے اندر گنجائش۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کتاب میں، اس کلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طبقے کے فضائل ذکر فرمائے جس کو میں اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ کہتے ہیں۔ ایک موٹی بات ہے، میں عام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ذکر کروں گا۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے اونچا مقام وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عام سے عام، ادنا سے ادنا مسلمان اس بات سے واقف ہے، بلکہ اس کے خون کے قطرے میں یہ داخل ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی لائق تعظیم ذات اور ہستی ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہذا ادنا مسلمان بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی بھی برداشت کرنے تیار نہیں ہوتا، جان اپنی قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آ جائے مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی فہرست میں، بلکہ ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں جن انبیاء کی گزری ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے اونچا مقام بحیثیت امت کے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام تمام امتوں میں سب سے اونچا ہے، اور اس امت میں سب سے اونچا مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل فرمایا، مختلف جگہوں پر نازل فرمایا، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا، ہدایت یافتہ ان کو قرار دیا، فلاح پانے والے ان کو قرار دیا، جنت کا وعدہ ان کے لیے فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام میں اس لیے اہتمام فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہیں اللہ تبارک و تعالی سے ملا تھا وہ سارا کا سارا خزانہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو عطا فرمایا،
اور صحابہ کے واسطے سے وہ امت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی بنیاد وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لہذا اصول یہ بنایا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بے اعتمادی، بے اطمینانی، ان کی ذات پر کسی قسم کا شک و شبہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ دین ہمیں جو ملا ہے وہ صحابہ اکرام سے ملا ہے۔ اب اگر صحابہ اکرام کے عدالت پر، فقاہت پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا جائے اور انگلی اٹھانے کی گنجائش رکھی جائے تو دین کی ساری بنیادیں ہل کر کے رہ جائیں گی، اور دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے، اور دین پہنچ رہا ہے صحابہ کے واسطے سے۔ اگر صحابہ پر انگلی اٹھائی جائے، بے اعتمادی صحابہ پر کی جائے تو دین پر انگلی اٹھ جائے گی، اور جب دین پر انگلی اٹھ جائے گی تو قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق باقی نہیں رہے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن میں فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ لیا تو صحابہ اکرام نے جو دین امت کو پہنچایا وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس وعدے کے مطابق حرف بہ حرف سچا دین پہنچایا ہے۔ اور صحابہ پر اگر اعتماد شکنی کی جائے گی تو دین کی بنیادیں ہلیں گی، جب دین کی بنیادیں ہلیں گی تو قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق محمل دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ براہ راست صحابہ پر انگلی اٹھانا یہ نبی پر انگلی اٹھانے کے برابر، اور نبی پر انگلی اٹھانا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے، صحابیت کے مقام و مرتبے پر پہنچنے کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب عمل میں آیا وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، وہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اور اگر آپ صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے تو اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانے کے برابر ہوگا۔ جس دین کو قیامت تک چلنا ہے اور جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے، اس دین کو نبی کے بعد نبی سے لینے اور آنے والی امت تک پہنچانے والوں کے بارے میں اگر انگلی اٹھا دی جائے گی تو پھر دین، مذہب، اسلام، شریعت یہ شک و شبہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور اول دن سے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا اہتمام فرمایا۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دروازہ بند کر دیا۔ تین واسطے ہیں میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے کلام لے کر آنے والے جبریل امین، اور جبریل امین پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی پہنچاتے ہیں صحابہ کو۔ جبریل امین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان تینوں واسطوں کے اوپر انگلی اٹھانے کے جو کچھ دروازے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بند کر دیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ان دروازوں کو بند کر دیا
اب بعد میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مؤکد کر دیا. احادیث میں صحابہ اکرام پر اعتماد کی بحالی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ سب تاکیدن ہیں. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مذہب اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی، ان کے بغیر مذہب اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور قیامت تک انسانوں کا ایسا طبقہ نہ پہلے کبھی گزرا نہ گزرے گا. یہ ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی قرآن مجید کے اندر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ معزز باعزت وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری ہے، خوف و خشیت ہے، للہیت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے قول و عمل کو استعمال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے معزز تو وہ ہے. ظاہر سی بات ہے اب کون کتنا تقوی رکھتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. وہ حشر کے میدان میں پتا چلے گا کہ کون کتنا متقی تھا، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون اللہ کے دربار میں کتنا کامیاب ہے. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں کہا جا سکتا ہے تو دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک تمام صحابہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کے سب تقوی کے اعلی مقام پر فائز تھے. تقوی کا جو مقام خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے اس مقام کی بلندی پر یہ فائز تھے. اور صحابہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. صحابہ کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور دعوے کی بنیاد قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شک و شبے کی گنجائش نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ جماعت ہے جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالی نے لیا، جن کو آزمایا، پرکھا. اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان سب کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہے، پروانہ ہے، انعام ہے مغفرت کا. اور صرف مغفرت نہیں، اجر عظیم بھی ہے. ظاہر سی بات ہے انعام تو کامیابی پر ملتا ہے. اللہ نے آزمایا اور آگے چل کر کے کامیابی کا ذکر نہیں کیا، آزمانے کا ذکر کر کے انعام کا ذکر کر دیا. اور انعام کے مستحق ہوتے ہیں کامیابی پر، تو معلوم یہ ہوا کہ امتحان میں یہ کامیاب ہوئے اور انعام کی شکل میں مغفرت کا پروانہ ملا. جن صحابہ کے بارے میں، جس مقدس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے، اجر عظیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور ایسی جماعت کے بارے میں کسی کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ادنا سے ادنا مومن بھی ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا. اور اس کی زبان اٹھے گی کیسے جن کے بارے میں شہادت قرآن دے رہا ہو، نبی کی زبان مبارک سے ان کے فضائل نکل رہے ہو، ان کے بارے میں ایک عام مسلمان کی زبان کھل کیسے سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ
وہی لوگ ہوں گے جن کے ایمان کامل نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی سے کے عشق سے دل سرشار نہیں ہوں گے، ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں پہنچی ہوگی۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا کے مصداق ہوں گے کہ تم یہ مت کہو کہ ایمان لائے، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس آیت کے مصداق جو لوگ ہوں گے وہ تو یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اس بابرکت جماعت کے بارے میں زبان کھولے، باقی کوئی ادنا مسلمان بھی جس کے پاس ایمان کی رمق بھی ہے وہ زبان کھول نہیں سکتا، جرت نہیں کر سکتا۔ کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو سبب کے درجے میں چلایا۔ یہاں اللہ کے نبی کے زمانے ہی سے نبی کی ذات اقدس کے دشمن بھی موجود اور نبی کے لائے ہوئے پیغام کے دشمن بھی موجود، وہ نبی کے زمانے سے تھے اور قیامت کے قائم ہونے تک رہیں گے۔ کچھ جو ہے کھلے طور پر اس کے مخالف رہیں گے، جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ مذہب اور دین کا مخالف ہے، کچھ چھپے ہوئے مخالف ہوں گے، آستین کے سانپ کچھ ہوں گے، وہ رہیں گے تو اپنوں میں لیکن دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کریں گے اور اپنوں میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام کریں گے۔ یہ اپنوں میں رہنے والے عام مسلمان جس کو اپنا سمجھتے ہیں، سروں کا تاج سمجھتے ہیں، جب یہ لوگ دین کو کھوکھلا کرنے کا کام شروع کرتے ہیں تو وہاں ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسی سازشیں یہ شروع زمانے سے جاری ہیں اور آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو اسی طریقے پر چلایا ہے۔ ایسے موقع پر عام مسلمانوں کی اور عام مسلمانوں کی رہبری کا فریضہ انجام دینے والے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنوں میں رہ کر دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والوں کی سازشوں کو بے نقاب کریں اور مسلمانوں کو سمجھائیں کہ دیکھو یہاں سے دین کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ باتیں ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ مذہبی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے علماء کرام کی اہم ترین ذمہ داری، لہذا ہر زمانے میں علماء کرام اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے چلے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے کل کو اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ حوض کوثر پر کیا منہ لے کر کے جائے گا وہ عالم جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے جس کو نوازا اور اس کا فریضہ تھا کہ وہ نبی کی ناموس کی حفاظت کرتا، وہ نبی کے دفاع کے لیے آتا، اور وہ جی چرایا اور وہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے سامنے دین کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، ان کے سامنے ان صحابہ اکرام کو جن کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا ان کی شان میں گستاخیاں برملا کی جاتی رہیں، اور یہ مذہبی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے علماء اکرام غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کریں اور بند کمروں میں بیٹھیں اور دفاع صحابہ کے عنوان پر میدان عمل میں نہ آئیں، تو کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب کیا دیں گے؟ نبی کا سامنا کیسا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس ذمہ داری نے علماء کرام کو کھڑا کیا اور وہ میدان میں آئے۔
ایک طرف تو علماء اکرام دفاع کے لیے میدان میں آئے اور ملک میں بسنے والے، عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو واشگاف کرنے کی کوشش کی، اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی، تو اپنوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ کوشش ہضم نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو یہ کوششیں ہضم نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کوشش نہ ہو، دفاع عظمت صحابہ پر کوئی کوشش نہ ہو۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوشش کرنے والوں کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ لوگ صحابہ اکرام کی شان میں کھلے عام گستاخی کیے جانے کے موقع پر جن کی زبانیں نہیں کھلتی اور جن کے چینلوں میں کوئی لفظ ان کے بارے میں بولا نہیں جاتا، نہ اس سازش کو کھول کر کے رکھا جاتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، نہ سازش کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ سازش کو کھول کر کے رکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے چینل میں دفاع صحابہ پر آنے والوں کے بارے میں تنقید و تبصرہ کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو پہلے دفاع صحابہ میں آتے، پہلے صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے، یہ اگر کیے ہوتے تو بعد میں ان کو موقع ہوتا کہ دفاع صحابہ میں آنے والوں پر بھی وہ تبصرہ کرتے، حق پہنچتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بعض چینلز اور اس کے مالکین کی طرف سے یہ افسوسناک رویہ گزشتہ 2 سال سے سامنے آ رہا ہے کہ جب صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کوئی حرکت ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ کیا ان کی ذمہ داری ملک میں پیش آنے والے حالات ہی کو اپنے چینل کے ذریعے رکھ کر مسلمانوں کو سیاسی بیداری سے آگاہی کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے، اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ان چینلز کے مالکین کی نہیں ہے جو مسلمان بھی ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ علماء کی صفوں میں بھی شامل ہیں، بلکہ اپنے چینلز کے ذریعے ان کو مسلمانوں میں دینی اور سیاسی شعور پیدا کرنے سے کہیں زیادہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں، وہ فتنوں سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، وہ ان فتنوں کو ترجیح دے جن فتنوں سے ایمان کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے بلکہ انسانوں کے تمام طبقات میں سب سے مقدس طبقہ گزرا ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کے اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا ہی نہیں منتخب کیا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مصالحت کی گفتگو کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے واپسی کے بعد آپ کے دربار کی جو منظر کشی انہوں نے اپنے لوگوں میں کی ہے، ہمیں انسانیت کی پوری تاریخ میں سے کہیں نکال کر کے لا کے بتائیے کہ ایک دشمن کے نمائندے نے اللہ کے نبی کی دربار کی جو منظر کشی کی ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص ہمیں لا کے دکھلا دے
جو اپنے مقابل کی تعریف اور اس کی منظر کشی اس طریق پر کر رہا ہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ کی زوجہ اور امت کی ماں تھی۔ بیٹی سے ملنے کے لیے جب مدینہ آئے اور بیٹی کے گھر گئے، وہاں جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس پر اللہ کے نبی کا وہ بستر رکھا ہوا تھا جس میں آپ لیٹا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان جب اس پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی حقیقی بیٹی، سگی بیٹی، اللہ کے نبی کا وہ بستر لپیٹ دیتی ہیں، وہاں سے ہٹا دیتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ بیٹھنے جا رہا ہے تو کچھ اور لا کر کے اعزازاً وہاں بچھایا جاتا، لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ بیٹی اللہ کے نبی کا بستر ہٹا رہی۔ برداشت نہیں ہوا باپ سے تو پوچھ لیا، میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ دونوں باتیں ہو سکتی تھیں۔ بستر لائق نہ ہو کہ اتنی باپ کو ایسے بستر پر میں بٹھاؤں جو میرے باپ کے لائق نہیں، اس لیے ہٹا دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بستر کے لائق بیٹھنے والا نہ ہو، دونوں باتیں ہو سکتی تھی۔ برداشت نہیں ہوا تو اطمینان کے لیے پوچھنا چاہا۔ ممکن ہے کہ اس جواب کی توقع ہو کہ نہیں، یہ بستر ابو آپ کے لائق نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ توقع انہیں ہو، لیکن توقع کے خلاف جواب کیا ملا؟ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، میرے آقا جس بستر پر آرام فرماتے ہیں آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ بیٹی کا قول ہے باپ کے لیے نبی کے عشق میں۔ آپ لائیے تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی بیوی لا کر کے دکھلائیے۔ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، اور آپ کی توجہ زیادہ تر انصار کی طرف تھی، چونکہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور انصار نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر کے مشورہ طلب کیا، اور انصار نے محسوس کیا کہ نبی شاید ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو انصار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر کی ہے اللہ کے نبی کے سامنے، تاریخ ایسی تقریر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہیں ہم چلنے تیار ہیں، آپ جس سے رشتہ کرانا چاہیں ہم کرنے تیار ہیں، اور جن سے قطع تعلق کرنے کا حکم فرمائے ہم ان سے قطع تعلق کر لیں گے۔ آپ ہمیں برق الغمات تک لے جائیں گے ہم چلے جائیں گے، سمندر میں کودنے آپ کا حکم ہوگا تو کود پڑیں گے، آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیے۔ لہذا اللہ کے نبی نے جب مواخات فرمائی مہاجر اور انصاریوں کے درمیان، جب اللہ کے نبی نے مواخات فرمائی، بھائی چارہ کرایا، لائیے ہمیں تاریخ میں بتائیے کہ منہ بولے بھائیوں کی ایسی کوئی تاریخ ہے جو اللہ کے نبی نے منہ بولا بھائی بنا دیا؟ تو انہوں نے حقیقی بھائی سے بڑھ کر اپنے فریضے کو انجام دیا، حقیقی بھائی سے بڑھ کر حق ان کو دیا۔ تاریخ میں ایسا لا کے بتائیے۔ یہی حضرت سعد ابن معاذ فرماتے، آپ رشتہ قائم کرنا چاہیں گے، جہاں آپ بولیں گے ہم وہاں رشتہ قائم کریں گے، اور مواخات اس کی دلیل ہے، اور جہاں آپ قطع تعلق کرنے کا حکم دیں گے وہاں ہم قطع تعلق کر لیں گے۔ لہذا تبوک میں 3 مخلص صحابہ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کلام سلام بن کر دو۔ تاریخ گواہ ہے اللہ کے نبی کے اس حکم کے بعد کسی صحابی نے ان تینوں سے گفتگو نہیں کی۔
حضرت کعب ابن مالک جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو حضرت کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں میرے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت ابو قتادہ، اور میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، ہم دونوں میں بڑا تعلق تھا۔ جب وہ سارا مدینہ ہمارے لیے اجنبی ہو گیا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، تو ایک مرتبہ میں چھپ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، جب وہ باغ میں موجود تھے، دیوار پھاند کر میں وہاں پہنچا اس امید اور توقع کے ساتھ کہ میرا بھائی اس باغ کے اندر خفیہ طور سے مجھ سے کچھ بات کر لے گا۔ اس امید کے ساتھ میں پہنچا کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شاید شہر میں دیکھنے کا خوف ہو تو کوئی بات نہ کر رہا ہو۔ باغ کے اندر خفیہ حالت میں آ کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کی، سلام کیا، لیکن حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کے حکم کی فرما برداری میں انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ مجھے جواب کو محسوس ہونے دیا۔ میں ناکام، نامراد، مایوس باغ سے واپس آ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ آپ کا حکم جیسے جہاں جب ہوگا، ہمارا سر تسلیم اس حکم کے آگے خم ہوگا، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے۔ آپ کو یاد ہے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور ایک مجلس میں شراب پی جا رہی تھی اور آنے والے نے آ کر کے بتایا اللہ کے نبی کے دربار سے آ رہا ہوں، اور یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر سے لے کر فہل انتم منتہون تک کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جس کے ہاتھ میں شراب تھی وہ ہونٹ تک نہیں پہنچا، اور جس کا پیمانہ ہونٹوں کو لگا ہوا تھا وہ اس میں موجود شراب منہ میں داخل نہیں ہوئی، اور جس کے منہ میں شراب تھی وہ حلق سے نہیں اتری۔ بتائیے، فرما برداری کی ایسے مثالیں ہمیں لا کر کے بتلائیے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، قیامت تک ان کی نظیریں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے، ہمارے مذہب اور دین کی بنیاد ہے، لہذا بنیاد پر کوئی انگلی اٹھائے گا اور کوئی اس پر ہتھوڑا چلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے دفاع میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ سب کیا جائے گا، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، بلا خوف لومۃ لائم۔ یہ فریضہ دفاع عظمت صحابہ کا یہ انجام دیا جاتا رہا ہے، دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے تحفظ اسلام چینل کے ذریعے گزشتہ 2-3 سالوں سے باقاعدہ ایک منظم اور کامیاب کوشش پورے ملک میں کی جا رہی ہے، منظم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، کامیاب بھی ہے۔ اس چینل کے ذریعے ملک کے اکابرین کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اہم موضوعات پر ان کے خیالات کو اظہار کرنے کا، ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ بالخصوص محرم الحرام میں جب کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ ناعاقبت اندیشوں کی طرف سے، کچھ آستینوں کے سانپوں کے ذریعے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازشوں کا اعادہ ہوتا ہے تو فوراً تحفظ اسلام چینل حرکت میں آتا ہے اور اس سازشوں کا پردہ چاک کرنے اور اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے
کبھی عشرہ، کبھی 15 روزہ، کبھی 20 روزہ مہم چلائی جاتی ہے اور ملک کے اکابرین کے ذریعے دین کی بنیادوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، جس پر تحفظ اسلام چینل مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے تمام ساتھی، ان کے معاونین، بالخصوص حافظ فرقان صاحب زیدہ مجدہم اور ان کے تمام رفقا یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ برابر اکابرین سے رابطے میں رہ کر ان کے اوقات لے کر، ان کے لیے نظام بنا کر، ان کے خیالات کو اور ان کی معلومات کو، ان کے علوم سے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا کر ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، چینل کے تمام معاونین کو دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے، چینل کو مزید مضبوط اور کامیاب فرمائے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے چینل کو اور چینل کے چلانے والے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔